السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 مئی بروز اتوار بوقت صبح 10 بجے محمد ظہیر کے ساتھ، جو میرے مرید خاص ہیں گلبرگہ شریف کے، محمد ظہیر قادری گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر مرید کو دنیا آخرت میں روشن فرمائے۔ آج کی خاص روحانی تعلیم آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تعلیم کو غور سے سنیے تاکہ دل روشن ہو جائے، دل زندہ ہو جائے۔ مکتوبات صدی سے ہم 12واں مکتوب پڑھ رہے ہیں اور اس کا درس دے رہے ہیں۔ میرے بھائی شمس الدین، اللہ تمہارے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ دیکھیے، جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے ہماری زندگی ویران ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معرفت کا درجہ حاصل کر لینا، ایمان کو معرفت کے درجے تک پہنچانا اس دنیا میں جیتے جی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم کا ارشاد ہے، جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہے۔ یعنی جس نے دنیا کی زندگی جیتے جی رب کی معرفت حاصل نہ کرے تو قیامت کے دن بھی رب کی دیدار سے محروم رہے گا۔ میرے بھائی شمس الدین، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے انوار سے روشن کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ آئینہ دل جب صاف ہو جاتا ہے اور جو زنگ لگا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور صفات بشریت کی سیاحیاں، صفات بشریت کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، تو یہی دل ظہور انوار غیبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہی دل ظہور انوار غیبی کے لائق ہو جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق ایک غیبی دنیا سے ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کا دیدار کرے گا، اپنی روح کا دیدار کرے گا، فرشتوں کا دیدار کرے گا، اللہ والوں کا دیدار کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کا دیدار کرے گا، صحابہ کا دیدار کرے گا، اہل بیت کرام علیہ السلام کا دیدار کرے گا۔ اس کا دل جب زندہ ہو جائے گا، دل کو جب معرفت حاصل ہو جائے گی، ابتدائی حال میں وہ نور اکثر برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس آئینہ دل میں جتنا اچھا صفائی ہوگی، یہ انوار اپنا رنگ اور زیادہ دکھائیں گے۔ دل جتنا زیادہ صاف ہوتا جائے گا اتنا صاف معاملہ کھلتا جائے گا۔ دل اگر پیر کے ہاتھوں میں آنے کے بعد مرید اپنے آپ کو پیر کے حوالے نہ کرے تو یقین جانیے وہ مرید بڑا بدنصیب ہے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر مرید اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو میری تربیت میں دے، تاکہ میں دل کا زنگ نکالنے کی کوشش کروں اور دل کو صاف کروں، تاکہ دل حقیقت کا مظاہرہ کر سکے، روحانیت اور نورانیت کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کے بعد وہی نور جو برق کی طرح چمک جاتا ہے، اس میں ایک ثبات و قیام، چراغ یا شمع یا مشعل یا ایک روشن آگ کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ پھر علوی نور پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء یہ نور علوی چھوٹے بڑے ستاروں جیسے ہوتے ہیں، پھر چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں، پھر آفتاب کی مثل نظر آتے ہیں۔ پس تم ہوشیار ہو جاؤ کہ جو نور برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کرنے سے میری امت کے اعضاء قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں گے۔ سورج کی طرح چمکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وضو کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ ظاہری پاکی آپ کی یہ بھی ایک تجلی رکھتی ہے۔ روح کا وضو کا جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک نور ہوتا ہے،
کیونکہ پاک جتنی پاکی حاصل ہوں گی اتنا نور بڑھتا جائے گا. جسم کی پاکی ہوگی یعنی وضو اور غسل ہوگا تو بھی آپ کے اندر ایک پاکی حاصل ہو جائیں گے. ذکر و اذکار اور روحانیت میں جب آپ قدم رکھتے جائیں گے تو اس کا بھی ایک نور پیدا ہوتا جائے گا. ایک مرتبہ شیخ ابو سعید، دیکھیے جب یہ نور آتا ہے تو یہاں پہ مرید بچک جاتا ہے، بولے اپنے وضو کے نور کو اللہ کا نور سمجھ بیٹھتا ہے، یا تو پھر اپنے وضو کے نور کو فرشتے کا نور سمجھ جاتا ہے. یہ کیسے معلوم کرے کہ یہ نور کس کا ہے؟ وضو کا ہے یا فرشتے کا ہے یا اپنے کوئی عمل کا ہے یا اللہ کا نور ہے؟ کیسے معلوم کرے؟ تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اپنی جو بھی کیفیات ہوں گی وہ کیفیات آپ پیر کی خدمت میں عرض کرتے جائیں اور مسلسل پیر کی تربیت میں رہیں، کیونکہ جتنا پیر سے آپ کا رابطہ ہوگا اتنے ہی آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائیں گی. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک بزرگ کے یہاں ان کا مرید بیٹھا ہوا تھا، تو مرید وضو کر کے حجرے میں داخل ہوا اور اچانک ایک آواز لگائی، چیخا. تو حضرت نے پوچھا، بولے کیوں چیخ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ضرب لگایا، آواز لگائی. تو حضرت نے پوچھا کیوں چیخ رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں اللہ کے نور کو دیکھا. تو حضرت نے کہا دیوانے، وہ اللہ کا نور نہیں تھا جس کو تو دیکھا ہے، وہ تیرے وضو کا نور تھا. اب آپ یہاں پہ اندازہ فرمائیں کہ پیر کی کس حد تک ضرورت ہے. اگر وضو کے نور کو خدا کا نور سمجھ بیٹھا ہی ہے، اگر پیر رہنمائی نہ فرمائے اس وقت کہ تیرا وضو کا نور ہے، اللہ کا نور نہیں ہوتا، تو کہاں اور اللہ کہاں؟ ابھی تو تیری شروعات ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پیر کے قریب رہیں تاکہ اپنے ظاہری اعمال سنواریں، پھر اس کے اندر ایک روحانیت پیدا کریں، پھر روحانی اعمال کو سنواریں، پھر اس کے اندر ایک چاشنی پیدا کریں، پھر آپ دن بدن ایسے ہی ترقی کرتے جائیں. ایک عمل لے لیا، مرشد سے کوئی ایک بات سیکھ لی، جا کے کونے میں بیٹھ گئے، نہ مسلسل وہ لگا رہے. ہو سکتا ہو تو مجھ سے اگر دور دراز کے کوئی مرید ہیں تو فون پہ بھی وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی روحانیت ملتی ہے. روحانیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی نسبت مبارکہ سے ہے. جس کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور مرید ہو جائے، تبھی جا کے اس کا صحیح رابطہ ہو جائے گا. الحمدللہ حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. وہ نوجوانی کی پیریڈ میں تھے. کہا حضور مجھے آپ مرید بنائیے. حضرت نے کہا بولے تم کیا مرید بنتے ہو؟ میرے کیوں مرید بنتے ہو؟ کس لیے مرید بنتے ہو؟ کیا کام ہے؟ نہیں، مجھے خواہش ہوئی ہے کہ میں معرفت حاصل کروں. حضرت نے کہا یہ ہماری مریدی بہت مہنگی پڑ جائے گی. بولے آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جہاں تمہاری وہ گورنر تھے، حاکم وقت تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حاکم وقت تھے. حضرت نے کہا کہ اس کو چھوڑ کر آؤ، حاکم وقت ہیں، دنیاوی منصب پر آپ فائز ہیں، وہ لے کر ہمارے پاس نہ آؤ مرید ہونے کے لیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ کے آؤں گا، پھر آپ مجھے مرید کر دینا. حضرت گئے اور اپنے ڈیوٹی سے استعفیٰ دے کے آ گئے. آگے کہا حضور میں نے حاکمیت چھوڑ دی ہے، اب مجھے آپ اپنا مرید کر دیجئے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے تم چھوڑ کے تو آئے ہو، مگر جہاں تمہاری دفتر تھی، جہاں تمہارا آفس تھا، وہاں پہ آپ جاؤ اور خیرات منگلاؤ. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور آفس کے باہر لوگوں سے خیرات مانگنے لگے. خیرات مانگ کر وہ جب واپس لوٹے، آئے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. بولے حضور یہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر اور ایک مرتبہ میرے لیے منگ کے لے کے آنا. چنانچہ ایسے مسلسل 2-4 بار آپ مانگنے کے لیے گئے، حضرت کے پاس مانگ کر آئے. ایک دن ایسا آ گیا کہ لوگ آپ کو دینا چھوڑ دیے. حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، بولے حضور آج کچھ نہیں ملا، کوڑی بھی نہیں ملی. تو اس وقت حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک کوڑی کے بھی قابل نہیں ہو. مانگنا
صرف مانگنا نہیں تھا، مانگنا اس بات کی علامت تھی کہ تمہارے اندر جو ہے میں، جو ہے ایگو، انا، میں پرستی جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جب نکل گئی انا تو دنیا نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی قیمت ایک کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ دنیا داروں کے قریب تھے آپ کی قیمت بہت تھی۔ تو حضرت مسکرا کے بولے ٹھیک ہے ہم اب آپ کو مرید کر دیتے ہیں۔ حضرت نے ان کو مرید بنایا۔ ادھر بادشاہ وقت اس زمانے میں جو بھی تھے بولے کہ جنید نے ابو بکر شبلی کا حال بڑا خراب کر رکھا ہے، بلا ان کو کیا ہو گیا، میں ان کی کلاس لیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ بہرحال ذرا جاہلانہ طرز پر حکم بھیجا اور حضرت جنید کو بلا بھیجا۔ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے وہاں پہ۔ تو حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ ساتھ میں حضرت ابو بکر شبلی نے کہا، جو مرید بن گئے تھے، کہا حضور میں آپ کے ساتھ آتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے وقت بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کا احترام کرنا نہیں جانتے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حضرت ساتھ لے کے چلے۔ وہاں پر حاکم وقت جو بادشاہ وقت تھا اپنے درباریوں کو اشارہ دے کے رکھا کہ جب جنید میرے دربار میں آئے گا تو اس کی بے عزتی کرنا، اس پر لعن طعن کرنا، اس پر ہجو کے الفاظ بولنا، بدتمیزی کے الفاظ کی بونچار کر دینا۔ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں ابھی ایک قدم رکھے ہی تھے کہ لوگ ان کی کچھ بے عزتی کرنے والے تھے۔ حضرت شبلی نے اس بات کو محسوس کیا، جو آپ کے مرید ہوئے ہیں جن کا نفس پاک ہو چکا ہے۔ مرید جب ہوتے ہیں تو نفس پاک ہوتا ہے، خاص طور پہ جب پیر کے ہاتھوں میں تربیت ہو تو نفس بہت پاک ہوتا ہے، اور پیر جنید بغداد جیسا ہو اور مرید ابو بکر شبلی جیسا ہو تو قسم خدا کی جو ان کا نام لیوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ دیکھیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیے کہ ان کے پیر کی کچھ بے ادبی ہونے والی ہے، بس جلال میں آئے اور دیکھا کہ جو قالین ہوتی ہے، قالین پر شیر اترا والا تھا، بیل بوٹے جیسے ہوتے ہیں قالین پر، فرش پر، اس میں شیر اترا ہوا تھا قالین پر۔ حضرت شبلی جلال کی نظر سے اس قالین پہ جو شیر بیل بوٹے میں اترا ہوا تھا اس شیر کی طرف دیکھا تو ان کی نظر عنایت سے اس میں جان آ گئی اور وہ دہاڑے مارتا ہوا شیر باہر آ گیا۔ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص سے کہا، جناب ٹھہریے، ابھی تو آپ کے مرید ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کا نفس پاک ہوا ہے، ابھی تو آپ کھڑے رہیے، ابھی خاموش رہیے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے جب نفس پاک ہو جاتا ہے، نظر ڈالتے ہیں تو بے جان چیزوں میں جان آ جاتی ہے۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو بے جان چیزوں میں جان آ جاتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تعلق کا مضبوط کرنا۔ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے پیر اور مرید میں تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بے جان چیز کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ اور پیر ہوتے ہی ایسے ہیں کہ نفس کو ایسے لائق اور ایسے قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد مرید کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جلال اور کیفیت کو دیکھ کر بادشاہ نے وقت اور درباریاں حیران رہ گئے، سب جو بے عزتی کرنے کے لیے کھڑے تھے سب قدم بوس ہونے لگ گئے۔ پھر حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ شان و شوکت کے ساتھ واپس اپنے خانقاہ کی طرف لوٹے اور رہتی دنیا تک یہ سب کو تعلیم دی اور کہا کہ دیکھو نفس کا پاک کرنا ہی مریدی ہے، نفس اگر پاک نہیں ہوتا ہے تو وہ مریدی نہیں ہے، دل کی دنیا اگر نہیں روشن ہوتی ہے تو وہ مریدی نہیں ہے۔ ہر کے پیرو ذات حقرا یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ اللہ کریم ہم سب کے نفس کو اپنے پیروں کی تربیت میں ہم کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔